رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، رہ جاتے ہیں یہ ارمان میرے، رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمیں دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، الہی کس طرح سے دل رہے میرا قرینے میں، الہی کس طرح سے دل رہے میرا قرینے میں تڑپوں ہند میں وہ جلوہ فرما ہے مدینے میں، صلی اللہ علیہ وسلم، میں تڑپوں ہند میں وہ جلوہ فرما ہے مدینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانے یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں، یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے وہاں ہر دم، یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے وہاں ہر دم، الہی کوئی چھینٹا آ پڑے میرے ہی سینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، بھڑک اٹھتا ہے ایک شعلہ میرے دل میں جدائی کا، بھڑک اٹھتا ہے ایک شعلہ میرے دل میں جدائی کا، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمیں دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، دعا مقبول ہم سب ہی مسلمانوں کی ہو جائے، دعا مقبول ہم سب ہی مسلمانوں کی ہو جائے، کہ کعبہ دیکھ لیں اور موت آ جائے مدینے میں،
کہ کعبہ دیکھ لیں اور موت بھی آ جائے، مدینے میں رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے، میرے سینے میں نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک سیدنا انبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم طہر قلبی انور نور معرفتک، اللہم طہر قلبی من النفاق وملئنا ریاء لسانی من الحزن خینۃ وما الصدور۔ اے اللہ ہمارے اس کو آنے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے اللہ تو نے اپنے دین کے کام کے لیے قبول کیا ہے، اے اللہ قبول پورا مکمل قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بھی بچے سے بھی راضی ہو جا، جو اللہ اس خانقاہ میں خدمت کرتے ہیں اللہ سب سے راضی ہو جائیے، جو بھی جیسے لائن سے کام کرتے ہیں اللہ خدمت حاضر ہو جائیے۔ اے اللہ میں نالائق ہوں، اللہ مجھے لائق بنا دے۔ اے اللہ میرے زبان کو اللہ تو کھول دیجیے، جیسے بڑوں سے اللہ سنا صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نام نمر و ریا سے حفاظت فرما۔ جل اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی رب مشفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک انسان کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے، اس کو دل بولتے ہیں۔ بتاتے ہیں جو دل ہے، دل ٹھیک رہے گا تو آدمی بچتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، خون جو ہے وہ پاس کراتا ہے۔ 3 اعضاء ایسے ہیں اس کو خراب ہونے سے آدمی نہیں بچتا۔ نمبر 1 اس کا دماغ کا جو ہے، بولتے ہیں دماغ میں جب گولی مار دیتے وہ نہیں بچتا۔ نمبر دل میں گولی مارنے سے آدمی نہیں بچتا۔ اور ایک لیور، جگر ہے، کلیجی، وہ بھی کب خراب ہو جاتا ہے آدمی نہیں بچتا۔ لیکن 3 ایسا ہے میڈیکل لائن میں، یہ سب سے بڑا ارگان ہے باڈی کے اندر۔ دماغ کا کام ہے ہر چیز کو، اس کو سب چیز بتاتا ہے کیا کرو کیا نہیں کرو، سب اعضاء کام کرتا ہے۔ دل کا کام ہے خون جو آتا ہے اس کو سپلائی کرتا ہے، سب جگہ تک پہنچاتا ہے دل۔ جب دل بند ہو جاتا ہے ہارٹ چوک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے بعد جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کرتا ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ اس کے دل میں کالا سیاہ دھبا ڈال دیتے ہیں۔ پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک کالا سیاہ دھبا اس کے دل میں پڑ جاتا ہے۔ ایسی کرتے 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 اس کا دل پورا کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو انسان پھر کب نیکی کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک جو گناہ کیا ہوتا ہے اس کے دل کے جو سیاہ دبا رہتا ہے اس کو اللہ مٹا دیتے ہیں، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے رونے دھونے سے وہ دل کا جو داغ رہتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، توبہ کرنے سے وہ داغ مٹ جاتا ہے۔ لیکن کب آدمی گناہ کرتے کرتے کب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بتاتے ہیں کہ اس آدمی کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کو دین کا بات اچھا لگتا نہیں۔ بتاتے ہیں 3 علامت ایسا ہے، سوچے کہ اس 3 علامت میں ہمارا دل سیاہ ہے کہ نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کا دل سیاہ ہو جائے تو اس کا علامت 3 چیز ہے۔ نمبر 1، کوئی گناہ کرے گا اس کو گناہ کا جھجک ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کب آدمی گناہ کرے گا اس کو گناہ کا احساس نہیں ہوگا۔ پہلے محبت کرتا ہے کوئی لڑکی سے
تو چھپ کے کرتا ہے کہ میرے باپ ماں جان لیں، میرے کوئی رشتے دار جان لیں، بستی والے جان لیں، لیکن کب آہستہ آہستہ اس کا محبت گناہ بڑھتے جاتا ہے، آہستہ آہستہ جو کیا ہوتا ہے تو بولتا ہے تو پیار کیا تو ڈرنا کیا. کسی سے سامنے سب پہلے چھپ کے موبائل میں بات کرتا تھا، لیکن اب سب کے سامنے بنداس گپتا رہتا ہے، فون کرتا رہتا ہے. کہتا پیار کیا تو کیا ڈرنا ہے. لیکن یاد رکھے رہو، یہ جو بولتے ہیں پیار کیا تو ڈرنا کیا، لیکن یاد رکھے رہو یہ جو پیار بھی ہے یہ بھی گناہ ہے. کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا کہ ایک غیر محرم کے ساتھ اپنے محبت کا بات کر لو. شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی لڑکی سے تم کو نکاح کرنا ہے تو ایک جھلک معاف ہے، 2 جھلک معاف نہیں. ایک بار شریعت کا حکم ہے، ایک بار چہرے کو دیکھ لو معاف، اس کے بار بار دیکھنا وہ گناہ ہے. اسی لیے بتاتے ہیں وہ جو بچہ جو محبت کرتا ہے آہستہ آہستہ گناہ کا دل سے ہٹ جاتا ہے. کون میرا کیا کرے گا، اس لیے کہ ہے اس کا دل کالا سیاہ ہو چکا ہے. اس کے دل میں احساس نہیں کہ گناہ کچھ ہے، میرا کون کیا کرے گا. اسی طرح بات ہے، کوئی عورت چھپ کے کس سے بات کرتی ہے، کسی کا شوہر کو کوئی بولا کہ دیکھو تمہاری بیوی موبائل میں کس سے بات کرتی ہے، ہر وقت یہ رہتی ہے. کب اس کو شوہر بولتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے تو کیا کرو گے کرو، میں گھر کے چھوڑ کے چلی جاؤں گی. اس لیے پتا چلتا ہے اس کو جو ہے دل سیاہ ہو چکا ہے اس کا. ہم بھی کوئی بات یاد رکھو، دیکھو اب یہ چھوٹا موٹا بات نہیں ہے، یہ بڑوں سے جو سنا ہوں میں بتاتا ہوں. ہم پہلے کوئی چھوٹا بات، ہم گھر میں موبائل دیکھتے ہیں، ہم کوئی چھوٹا چیز دیکھتے ہیں تو ہم چھپا کے دیکھتے ہیں کہ بچے نہ دیکھ لے. ہم کیا دیکھتے ہیں، کامیڈی دیکھتے ہیں، جو بھی دیکھتے ہیں. آہستہ آہستہ کب اس کا عادی ہو جاتے ہیں، ہم سب کے سامنے دیکھتے ہیں، کوئی احساس رہتا نہیں کہ یہ گناہ کرتے ہیں. یاد رکھے رہو، اس لیے ہمارا دل کالا سیاہ ہو چکا ہے. احساس نہیں، گناہ کا احساس نہیں، ہم جو کرتے چلے جا رہے ہیں ہم کو احساس نہیں، کچھ احساس رہتا نہیں گناہ کا. اس لیے بتاتے ہیں کب گناہ کب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ والے کے مجلس میں بیٹھنے کو اس کو اچھا نہیں لگے گا، اللہ والوں کے پاس جانے کو اچھا نہیں لگے گا. کوئی دیندار، کوئی اللہ والے، پہلے ہم بچپن میں کوئی اللہ والے آتے تھے ان کے قریب جاتے تھے، کوئی اللہ والے ہیں ایک جھلک دیکھ لیں. مدرسے میں آتے تھے ہم جا کے دیکھتے تھے کوئی اللہ والے کو چہرہ دیکھ لیں. لیکن گناہ کرتے کرتے ہمارا دل اتنا پاپی ہو چکا ہے، کوئی اللہ والے آ جائیں ہم کو احساس نہیں، ہم اپنے غرور میں تکبر میں رہتے ہیں، ہم وہاں جائیں گے نہیں. نمبر 2، دل کالا ہونے کا جو ہے، دل کب سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی جو کرنے کا شوق ختم کر دیتے ہیں. پہلے بچپن میں ہمارا جب رمضان آتا تھا ہم دوڑ کے جاتے تھے مسجد میں نیکی کرنے کے لیے. آج یاد رکھو، آج بوڑھے ہو گئے، گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو چکا. رمضان جب آتا ہے بھی ہم کو احساس نہیں. پہلے بچپن سے یاد رکھو، بچپن میں ہم گناہ نہیں کرتے تھے، بچے تھے، لیکن دوڑ کے بچے جاتے ہیں، ان کا دل صاف رہتا ہے، نیکی کرنے میں اچھا لگتا ہے. لیکن ہمارا جو دل سیاہ ہو چکا ہے، ہم نیکی سے دور ہو گئے ہیں. احساس کر لیجئے ہم کو کتنا پہلے اللہ سے مانگنے کو احساس، دعا مانگتے تھے، اچھا لگتا تھا. اپنے آپ کو اپنے سوچ کر، اپنا فکر کر کے، اپنا پچھلا زندگی جو پہلے والا جو گزر چکا ہے اس کو احساس کرے ہمارا زندگی کیسا تھا، آج ہمارا زندگی کیسا ہے. ایک عالم صاحب تھے، بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے. انہوں نے سنا تھا کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز میں پکڑ کرتے ہیں، کوئی گناہ کرنے سے اللہ کوئی چیز میں پکڑ لیتے ہیں. اور سنے تھے اور ان سے گناہ ہو گیا. گناہ کب ہو گیا؟ اور دیکھتے ہیں کوئی چیز میں اللہ پکڑتا نہیں. میرا عزت کو عزت ملتا ہے، میرا دولت کو دولت ہوتا ہے، میرا شہرت کو شہرت ملتا ہے. سب دیکھتے ہیں میں گناہ کرتے چلا ہوں، میرا کوئی چیز میں رکاوٹ نہیں ہوتا. ایک دن دعا کرتے کرتے بولے کہ اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے، میں گناہ کرتا ہوں، بچ کے تو میرا سب کچھ معاف کر کے احساس معاف کر دیا، تم نے سب کچھ معاف کیا، کوئی پکڑ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالے
تو کون دن سے گناہ کیا تھا، میں نے تیرے ایک نعمت کو چھین لیا ہوں۔ اور سوچے کیا نعمت؟ آواز آئی کہ تو جو رات کو اللہ سے مانگتا تھا، لذت جو ملتی تھی، مناجات کرتا تھا، اس کو میں چھین لیا ہوں۔ وہ احساس کرنے لگے یار یاد رکھے تو نیک آدمی جو کب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک لذت دیتے ہیں، ایک محبت، اللہ کا ایک مٹھاس رہتا ہے اللہ سے بات چیت کرنے کا۔ کب گناہ کرتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم رات رات دعا کر لیتے تھے، اللہ سے معافی مانگ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ یاد رکھیے ہم نیکی تو کر لیتے ہیں۔ احساس کریے ہم کو اللہ توفیق دیتا تھا تہجد پڑھنے کا، لیکن اللہ اس کو بھی چھین لیے۔ ہم کو احساس کریے ہم کو رات میں دعا کرتے تھے، اس میں اللہ سے کتنا مانگتے تھے۔ اللہ ایک آدمی آ کے حضرت کو بتایا کہ حضرت اتنا دن ہو چکا، مجھے دعا کرنا کوئی ٹائم ملتا نہیں، ایک ٹائم ملتا نہیں، یہ ہمارے گناہ کی سزا سے اللہ تعالیٰ چھین لیے۔ ایک آدمی حج کرنے گئے تھے، ایک بہت بڑے عالم، وہ بھی یہ بتاتے تھے میں حج میں تھا، میں حج میں کر رہا تھا، عمرہ کیا، حج کیا، لیکن میں کر رہا ہوں، پتہ نہیں چلتا، میرا دماغ کام دیتا نہیں، میں کر رہا ہوں لیکن وہ مزہ نہیں ملتا، وہ احساس نہیں، جو مزہ ملنے کا احساس نہیں، وہ ختم ہو چکا۔ اس لیے بتاتے ہیں کہ گناہ کب زیادہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، احساس اللہ تعالیٰ وہ مزہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ڈرنے کا مقام ہے، ہر چیز جو اپنے احساس کرے۔ آج غفلت کا زندگی چلا ہوا ہے، آدمی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، آدمی سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھتے ترقی میں ہیں لیکن ہم پیچھے جاتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک بار بتایا کہ مجھے جو ہے میں اپنے سیٹ کو بتایا کہ میں بچپن میں جو گناہ سے توبہ کر لیا تھا، ایک گناہ تھا میں چھوڑ دیا تھا، آج اتنے دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تو کب اس وقت گناہ کر لیتا کتنا بڑھیا ہوتا، پھر توبہ کر لیتا۔ کب اپنے سیٹ کو بتائے، سیٹ نے بولا کہ دیکھو تم جو پہلے تھے اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی سے قریب تھا، آج دور ہو گیا، اس لیے کہ جو اللہ والے آگے تھے ان کا جو طریقہ بہت اچھا تھا، آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اس لیے ہم کو ہمارا جو یہ تھے علی اکبر صاحب یہ بتاتے تھے کہ دیکھو جوانی میں جو ہے شیطان جو ہے، آدمی جوان کا مضبوط ہو جاتا ہے، شیطان اس کو ہلا نہیں سکتا، بڑھاپے میں ایک جھٹکے میں اس کو ہلا دیتا ہے۔ کب جوانی میں جو کب کوئی عورت تم سے گناہ کرنا چاہے، تم اللہ کے ڈر سے بچ گئے تھے، لیکن کب بڑھاپا آ گیا، کب کوئی معاملہ آ جائے شیطان گناہ کرا دے گا، اس لیے کہ بڑھاپن میں سب چیز نرم ہو جاتا ہے، سب چیز کمزور ہو جاتا ہے، دل بھی کمزور، بدن بھی کمزور، اپنا طاقت بھی کمزور۔ اس لیے بتا دیں جوانی کا عبادت اللہ کو پسند ہے، ہر چیز اللہ کو پسند ہے جوانی کا، اس لیے اپنے جوانی کو حفاظت میں کریے۔ نمبر 3 جو ہے دل سیاہ ہونے سے، آپ کو دل سیاہ کب ہو جائے گا، آپ کو کوئی اچھا بات نصیحت کرے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ بچے موبائل دیکھتے ہیں، یاد رکھے جو بھی موبائل میں آتا ہے اب سب گناہ ہے، اور کوئی چیز اچھا نہیں ہے، کارٹون ہو جو بھی ہو، اللہ حفاظت فرمائے اس سے۔ بچے دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، کوئی چھپ کے بول دیا کہ استاد کو، بچے موبائل دیکھتے ہیں، لیکن اس کو استاد نصیحت کیا کہ دیکھو موبائل نہ دیکھو، لیکن اس میں بچے کہتے ہیں میرے استاد کو کون کیا، ایسا نہیں کہ میں گناہ کیا ہوں، میرے استاد کو کون بولا ہے میرے گھر سے، اس کو جا کے چلاتے ہیں بچے۔ یاد ہے ہمارے گھر کے بچے کا بات ہے، دوسرے کا کر، کب استاد کو کب بلا جاتا ہے، کب کوئی بیوی کا بات کر رہی ہے کسی سے چھپ کے کوئی بتایا تھا شوہر کو، وہ بولتی ہے میرا بات کون لیک کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو کیوں بولتے ہیں، اس کو گناہ سے بچانے کے لیے بولتے ہیں۔ کب کوئی پیر کے سامنے، اپنے سیٹ کے سامنے اس کو کب بتا دیا جاتا ہے کہ چھپ سے حضرت آپ کے جو مرید ہیں وہ اندر سے ایسا معاملہ کیے ہیں، لیکن کب سیٹ جان لیتے ہیں، ان کو کب پوچھتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ میں گناہ کیا ہوں، میرے پیچھے کون لگا ہے دشمن، سب بات میرا لیک کرتا ہے۔ لیکن یہ بات سیٹ کا کے لیے بنائے تھے ہم،
شاید اس لیے بنائے تھے کہ ہر چیز کو اصلاح کر لے. کب سیکنڈ خبر لیا ہے کب اصلاح کریں گے تو سوچتے ہیں کہ ہمارا دشمن کو لگا ہے, ہمارا بات ہمارا لیک کرتا ہے. اس سے ڈرنے کا مقام ہے. یہ 3 چیز جو ہے آپ سوچیں کہ ہمارے اندر وہ چیز ہے یا نہ ہے. یہ 3 چیز ہمارا دل سیاہ ہوا ہے نہ ہوا ہے. احساس کریے. اللہ تعالیٰ ہم کو حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک عورت 4 آدمی کو جہنم کو لے جائے گی. نمبر 1 اپنے باپ کو پہلے, نمبر 2 بھائی کو, نمبر 3 اپنے شوہر کو, نمبر 4 اپنے بیٹے کو. اس لیے کب بیوی کب اپنے شوہر کے قریب میں بیٹھ کر کب موبائل سے گناہ کرتی رہے گی, شوہر نہیں بولے گا, باپ نہیں بولے گا, بیٹا نہیں بولے گا, بھائی نہیں بولے گا, وہ تو بولے گی میرے تو یہ مدد کرتے تھے. کب وہ جو گناہ کرے گی سب کو پڑے گا, قیامت کے دن یہی ٹانگ کے لے کے جائے گی. اسی لیے ڈرنے کا مقام ہے. اپنے گھر کو اپنا یہ کرو. اس لیے کہ ہر چیز اب جو ہے ہم تو اپنے آفس کو چلے جاتے ہیں, ہم اپنے کاروبار کو چلے جاتے ہیں, اس لیے وہ ہماری اس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو یاد رکھے لو, کوئی بھی ایک سفارش کس کے لیے کرتا ہے. کوئی بھی آدمی کوئی بچے کے لیے سفارش کرتا ہے, کوئی باپ کرتا ہے بیٹا سفارش کرتا ہے, بچہ اچھا بچہ ماں ماری تھی چپ چاپ کھا لے, وہ بچہ کھا لیتا ہے. کوئی استاد بڑے استاد ہیں, بچہ روٹ گیا ہے, یہ استاد مارے تھے تو بولتے آج جاؤں گا نہیں, مدرسہ جاؤں گا نہیں. استاد بڑے استاد کہتے ہیں چپ چاپ چلے جاؤ, سفارش کیے کہ بچہ اچھا بچہ ہے تو چلا جائے, بچہ مان لیتا ہے. اسی طریقے کا اللہ تعالیٰ بھی عورتوں کو لیے سفارش کیے ہیں کہ یہ بیچاری کمزور ہیں, ان کو اپنے شوہر سے کمزور ہیں, تم اپنے ان کو کمزوری سے ان کو تکلیف نہ دیا کرو, ان کو تکلیف نہ دیا کرو. ایک واقعہ ہے, ایک مرد تھے لیکن بہت بدماش ٹائپ کے, لیکن کب گھر کو آتے تھے ہمیشہ کھانے پینے میں پریشانی تھا, لیکن گھر باہر گناہ کرتے تھے, جو کرتے تھے. اپنے بیوی کے قریب آئے, ایک دن کھانا کھا رہے تھے, بیوی کی بھول سے کیا ہوا, ایک بار نمک ڈالی تھی, پھر 2-3 بار ڈال دی بھول سے, یاد نہیں. شوہر آئے گا کے ساتھ غصہ ہوگا, یہ ہوگا, تو جاتی کب وہ شوہر کھایا, بہت نمک تھا, غصے سے گیا, جا کے گالی دینے گیا. کب غصہ ہو کے گیا تھا مارنے کے لیے, اچانک احساس آیا میں تو ایک خراب کر کے آیا ہوں, میں ایک بیوی میری نمک ڈال دی تھی, میں اتنا غصہ ہوا, میں رات دن اللہ کا نافرمانی کرتا ہوں, دن میں رات میں شراب پیتا ہوں, یہ کرتا ہوں, اللہ کا مجھے نہیں پکڑے گا. کب میں چھوٹے سے بات میں پکڑ لیا, اللہ مجھے نہیں پکڑے گا. سوچ کے اللہ تعالیٰ اس کو دل میں بات دیا, مجھ سے توبہ کر دیا, بیوی کو کچھ نہ کیا, معاف کر دیا بیوی کو, چلا گیا. تھوڑے دن کے بعد 1-2 مہینے کے بعد وہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے. شوہر جو ہے بیوی خواب میں دیکھتی ہے شوہر جنت میں گھوم رہا ہے. بیوی پوچھی تم تو نیک نہیں تھی, اتنے جنت میں کیسے گھوم رہے ہیں؟ بولے دیکھ ایک دن سے تو جو نمک ڈال دی تھی میں نے تجھے معاف کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیے. یاد رکھیے چھوٹا چیز سبق وہ لینے ہیں. ایک بیان تقریر زیادہ لمبا کرنا بھی نہیں, چھوٹا احساس کرو اس مجلس میں. ایک چیز ہے, ہم جو ہے ہم سب کو معاف کرنے والے بن جائیں. ہمارے اندر نیچے جو ہے ہم کو اس کا اختیار دیا گیا ہے. ہم اپنی بیوی کو نیک بنائیں گے, گناہ سے بچائیں گے, بچوں کو نیک بنائیں گے, گناہ سے بچائیں گے, تب ہم کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. ہم ہر چیز جو ہے ہم بڑے ہیں میں نے ہمیشہ غصہ ہوتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, اس لیے قدر کوئی نہیں کرے گا. اللہ پاک کا بہت احسان ہے. ایک بار کا واقعہ ہے, ایک بزرگ ایک بادشاہ تھا, اس کی 4 بیوی تھی. وہ 4 بیوی جو تھی, بادشاہ کا تھوڑا عمر ہو گیا تھا, اس کا طبیعت بہت خراب ہوا, بہت حکیموں کو بلایا گیا. حکیم نے آ کے بتایا کہ دیکھو کام کرو بادشاہ سلامت, آپ جو ہے آپ یہاں اس میں علاج نہیں ہو سکے گا. بولے کیسا علاج ہوگا؟ بولے آپ کو جنگل میں رہنا پڑے گا, آپ کا علاج یہ ہے, آپ اللہ کریے, آپ کا عمر جنگل میں ہی گزارنا پڑے گا. آپ یہاں پر رہیں گے ٹھیک نہیں رہ سکیں گے, آپ کا یہاں جو کلائمیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو سب بادشاہ کا حکیم جو کہا بہت بیمار تھا, حکیم کے بعد سے بادشاہ جا تھا ریڈی ہو گیا. 4 بیوی تھی, پہلی بیوی, دوسری, تیسری, چوتھی. 4 بیوی جو لاسٹ بیوی تھی اس سے بہت محبت تھا, نیا اس کو جو زیادہ یہ رہتی ہے, نئی محبت تھا.
اس نے بولا کہ چاروں بیوی جو تھی اس سب سے چھوٹی بیوی بولا کہ دیکھو حکیم صاحب بتائے ہیں کہ مجھے جا کے یہ کرنا ہے، جنگل میں رہنا ہے، اللہ کرنا ہے، مجھے وہیں پر رہنا ہے، تم میرے ساتھ ہی چلو، میرے محبت میں رہو گی، مجھ سے میں جیسی چاہتا ہوں تم کو۔ وہ بولی دیکھو تمہارا محبت تمہارے جگہ میں، یاد رکھے لو، تم کے سب جنگل کو جاؤ، میں دوسرا شادی کر لوں گی۔ یہ پورا اچھا کہہ رہے ہیں کہ میری سب سے چھوٹی بیوی اتنی محبت والی، ہو گیا۔ پھر کیا گیا، بیچارہ منہ سکھا کے چلا گیا۔ پھر دوسری بیوی کا، تیسری بیوی کا گیا، وہ بولی کہ دیکھو میں جنگل کو میں کام کرو، میں سب ریڈی کر دیتی ہوں، تمہارا سامان سب چیز ریڈی کر دوں گی، سامان لے کے پہنچا دوں گی، لیکن آپ ہوئی رہنا، میں ہی کروں گی۔ یہ بھی سوچ لیا، چپ چاپ ہو گئے۔ پھر تیسری بیوی کے پاس گیا، کہ دیکھو حکیم صاحب بولے ہیں ایک ساتھ ہی رہنا پڑے گا، وہاں پر میں اکلا کیسے رہوں گا، بیوی تم نہیں رہو گا، ہم کیسے رہوں۔ اور تیسری بولی دیکھو میں اتنا کر سکوں گی، تم جاؤ، تم سب سامان انتظام کر دوں گی، وہاں پہنچا دوں گی، اس کے پاس جا کے اس کے بعد تمہیں جب انتقال ہو جائے گا، میں سب لا کے اچھے سے سب دفن کر کے سب کر دوں گی۔ اس کے بعد چوتھی بیوی کے پاس کیا امید ہو گیا، چوتھی جو پہلی بیوی تھی جو سب سے، لیکن یہ جو دوسری بیوی بولتی تھی، لیکن وہ بڑی بیوی کو اچھا پاتا تھا، پرانی بیوی ہے، سب سے پہلی بیوی، اس کو اچھا نہیں پاتا تھا، وہ بیچاری سنتی تھی کہاں پر، کباڑ کے سامنے کیا کہتے ہیں، لیکن اس کو چڑتا ہے، باسا پرانی ہو گئی بھی، یہ سب نئی بیوی اس کو چڑ رہا ہے، وہ کھڑی تھی، وہ بولی باسا سلامت، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ایک خبر دیکھتا ہے کہ میں تو اس کو اچھا پاتا نہیں یار، وہ دیکھو پہلی بیوی جو وفادار ہوتی ہے وہ سوچا کہ نہیں وفادار، پہلی بیوی جو کیا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اس لیے بتاتے ہیں یہ جو ایلی کی کہانی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی بیوی جو تھی اور تمہارا مال تھا، مال جو کماتے ہیں نا، پیسہ دے ہیں، تم کیسا انتقال کرو گے، کیسا تم گھر چھوڑ کے جاؤ گے، بادشاہ چھوڑ کے رہتا، مال جو ہے تم سے الگ ہو جائے گا۔ وہ بولی تھی کہ تم جاؤ گے میں تو نکاح کر لوں گی۔ ہاں چوتھی بیوی سے کہہ دیے، جو چوتھی بیوی تھی، جو سب سے چھوٹی بیوی تھی، وہ جو تھی مال تھی، اور کیسا تمہارا انتقال ہوگا، تمہارا مال جو ہے فوراً انتقال کے بعد بچے لے لیں گے، جو گھر باڑی سب ان کا ہو جائے گا، تمہارا رہے گا نہیں، وہ دوسرے سے نکاح ہو جائے گا، سمجھے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو تیسری بیوی جو ہے وہ سب رشتے دار تمہارے یہ جو سب چیز انتظام کرنے والے ہیں، تمہارا غسل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، سب دوست یار سب ہے، وہ آرام سے کر دیں گے، جنازہ پڑھ لیں گے لاسٹ۔ اس کے بعد ان کے ہمیں ٹائم نہیں ہے دفن کرنے کا، شام ہو جائے گا، مغرب کا ہوتا ہے، سب چلے جائیں گے۔ تیسری جو دوسری بیوی جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ تمہارے اپنے رشتے دار، اپنے بیٹے بھائی، یہ جو اپنے کٹمب، اور تم کو لے کر قبر تک لے کے پہنچائیں گے، قبر تک دفن کر دیں گے۔ اور بولی تھی نہیں کہ تم کو آگے دفن کر دو گی، سب کر دو گے، تب وہاں تک کر دیں گے۔ جو پہلی جو رہے گی، پہلی جو تھی، اور جو ہے تمہارا اعمال ہے، تمہارا روح جو ہے تمہارا اعمال کے ساتھ ہی جو جائے گا وہ تمہاری پہلی ہے۔ اس لیے بتاتے ہیں ہر چیز جو ہے اعمال کو اچھا کرو، یہ سب کے چکر چھوڑو، اپنا مضبوط کرا کرو کہ اپنا اعمال جو ہے یاد رکھو۔ تم مر کے بیٹھے سو جاؤ گے نا اس دن آپ کو پوچھیں گے، نہیں کہیں گے میت کو جلدی سے ہٹاؤ یہاں سے، اعمال آپ کا کچھ کام نہیں دے گا، آپ کا اعمال ہی کام دینے والا ہے۔ اس لیے آدمی جو ہے جوانی میں بولتا ہے کہ میں جوان ہوں، سب چیز کر دوں گا، عمر آنے کے بعد پوچھئے جس کو عمر ہو گیا ان کا تکلیف کیا ہے، کس کا پیروں میں درد ہے، بیٹا شادی ہو گیا بچوں کو لے کے الگ، تو بیچارہ باپ پیر چلاتا رہتا ہے، کوئی آ کے میرا دھس دے گا۔ لیکن پیر کس کو ڈائبٹیز ہو جاتا ہے، بچے باپ کھانے کے لیے پریشان ہیں تو سوچے گا بیوی بچے سب الگ ہیں، وہ ان کے کام میں ہے، لیکن یہ رات روٹا بیچارے خود ہمارے گھر کا حالت یہ ہے کہ ہمارے ابا ہیں، ہم تو کیا کریں گے، ہم اپنے کام میں مشغول ہیں، ہم کیا دیکھیں گے ان کو یہ کرنے، وہ بیچارے اپنے اس لیے بتاتے ہیں جوانی کا عبادت اللہ کو پسند ہے۔ عمر میں جو ہے اب عمر میں نیند نہیں آتا، رات اس لیے بتاتے ہیں جو تہجد میں اٹھتے ہیں بوڑھے آدمی جلدی اٹھ جاتے ہیں، اس لیے رات عمر ہو جانے کے بعد نیند نہیں آتا، نیند ختم ہو جاتا ہے پورا۔
اس لیے ان کو اٹھ جاتے ہیں جلدی، اللہ اللہ کرتے ہیں. اس لیے جس کو عمر ہو گیا وہ اپنا سب کا فکر چھوڑ دے تو اپنے آخرت کا سوچے کہ ہم کو اللہ کے قریب میں جانا ہے، ہم اٹھ کے تہجد پڑھا کریں. اس لیے ہم کو پہلا بات ہے، آج دنیا کا بہت معاملہ خراب چلا ہوا ہے. اللہ ہم کو حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سے بچائے گناہ سے. اس لیے سوچ ڈرنے کا مقام ہے. اللہ ہم یاد رکھیے سچ مچ کا ہمارا سب کا دل سیاہ ہو چکا ہے. میرا کہتا ہوں خود، میں آپ لوگ نیک آدمی ہے، میرا خود کہتا ہوں ہم کو نیکی کا احساس نہیں ہے. ہم پہلے میں خود اپنے احساس کرتا ہوں، ہم جب بچپن تھے، ہم کالج میں پڑھتے تھے، ہم اسکول میں پڑھتے تھے، ہم کو اتنا احساس تھا ہم جا کے کتنا جلدی مسجد میں جائیں گے، وضو کریں گے، جلدی قرآن پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہم کو ختم کرتے کرتے، اس لیے ہمارے گناہ کا نوسط ہے. ہم اللہ کو چھوڑ دیے، اللہ بھی ہم کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ڈرنے کا مقام ہے. اس لیے آیا کریے، چھوٹا چھوٹا بات عمل کیا کریے. اللہ تعالیٰ ہم سے ایک واقعہ ہے، لاسٹ بتا دیتا ہوں. ایک نوجوان تھا، ایک لڑکی سے محبت کیا تھا. رات کو دونوں کو بات چیت کرنے کے لیے وہ بلائی تھی لڑکی. یہ رات کے 12 بجے اپنا کام چھوڑ کے چلا گیا کہ جا کے پہنچ کے انتظار کرتا ہے. رات کے 12 بج گئے، جاتے جاتے صبح کا اذان ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے، ایک جھٹکا لگا کہ تو ایک عورت کے لیے، لڑکی کے لیے تو رات بتا دیا. کب رات اللہ کے لیے بتاتا تو اللہ کا ولی بن جاتا. اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت تھا. وہ نوجوان چھوڑ دیا وہ لڑکی کو. چلتے چلتے بولا کہ میں آپ کے کسی کے پاس جاؤں گا، اللہ والے کے پاس جاؤں گا، میں علم حاصل کروں گا، عالم بنوں گا. چلتے چلتے سن کے گیا. جاتے جاتے راستے میں ایک بزرگ کو ملاقات ہوا، راستے میں جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، کہیں جا رہے تھے پڑھنے کے لیے. بزرگ بھی بولے کہاں جا رہے ہیں بچہ؟ وہ بولے کہ حضرت میں جا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے. ایک بزرگ بھی جا رہے ہیں، وہ بہت دھوپ، کڑک کا دھوپ تھا، بہت دھوپ. بچہ جا رہا ہے، اللہ والے بھی سائڈ میں ہیں، جا رہے ہیں چل چل کے. دیکھتے ہیں کہ بہت دھوپ تھا، دونوں جا رہے ہیں. ایک تو اور سا آیا، ایک تو بادل سا آیا، تو دھوپ پر رہا نہیں، اللہ والے کو اوپر سر میں چل رہا تھا. اللہ والے سوچے کہ اللہ تیرا رحمت ہے، میں جا رہا ہوں. ان کے دل میں آیا نا، اللہ والے ہیں، دل میں آیا کہ میرے لیے اللہ تو بادل دیا، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے. لیکن بچہ بھی دیکھا کہ اوپر بادل آ گیا، اتنا دھوپ تھا. ہم ایسے وہ دونوں چلتے ہیں، اس کے اوپر بادل چل رہا ہے. بچہ سمجھا کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا سایہ کیسے چل رہا ہے. دونوں کا راستہ الگ ہوا. جب راستہ الگ ہوا تو ایک راستے میں بزرگ گئے، ایک راستے میں بچہ گیا، وہ نوجوان. تو دیکھیں کہ وہ بادل اور نوجوان کے پیچھے پیچھے چلا تھا. بزرگ دیکھ کے یہ ہو گئے، فوراً جا کے اس بچے کو پکڑے. بول کر کیا ایسا عمل کر کے آیا، تیرے بادل تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے. وہ بچہ نے بہت روا کہ نہیں حضرت میں کچھ ہی نہیں گیا، حضرت میں سچے دل سے میں توبہ کر کے آیا ہوں، میں آج سے توبہ کر لیا. میں اس لڑکی کے پیچھے رات گزارا تھا، میں سوچا کہ میں رات جو گزارا ہوں، میں ہر دن رات میں اللہ تیرے طرف توبہ کر کے آیا ہوں. اس لیے توبہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے. جتنا بڑا بھی گنہگار بن جاؤ لیکن اللہ کے سامنے توبہ سچے دل سے کر لو، اللہ تعالیٰ پھر وہی رحمت تمہارے پر پھر ڈال دے گا. اس لیے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کے دل کو بھی اللہ صاف کر دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ذکر ہوگا انشاءاللہ تھوڑا دیر، اس کے دعا ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allah Jalla Jalaluhu Allah 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 थोड़ा दिन आँख बंद कर लीजिए एहसास कीजिए कि देखो अल्लाह का रहमत आ रहा है हमारे दिल में समा रहा है जितने भी काला सियाह गुनाह है अल्लाह का रहमत आ रहा है हमारे दिल से साफ करके सब निकाल देता है और हमारा दिल अल्लाह 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 बोल रहा है थोड़ा देर आँख बंद करिए सबको भूल जाइए हम गुनाह करते गए दिल सियाह हो चुका आज हम अपना तौबा करेंगे अल्लाह के सामने मांगेंगे हाथ उठाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदना अम्बियाल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والهكم الا واحد لا اله الا الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللہ اے اللہ یا جل جلال الاکرام یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین اے اللہ ہم پاپیوں کو اے اللہ ہم تے گناہ کرتے کرتے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے مولا اے مولا گناہ چھٹتا نہیں آپ اپنے رحمت سے چھوڑا دیجئے نا اے اللہ دل کو صاف کر دیجئے سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں اے اللہ ایک چھوٹا سا ڈینامائٹ اے اللہ پہاڑ میں گرتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے پہاڑ نیست نابود ہو جاتا ہے اے اللہ آپ کی رحمت کا توجہ ہمارے دل کو ڈال دیجئے ہمارے دل کا کالا سیاہ پتھر اس کو توڑ دیجئے اللہ دل کو پھٹا دیجئے اے اللہ ہم بڑے نالائق ہیں ہم اپنے اوپر ظلم کیے بیٹھے ہوئے ہیں گناہ کے لت پر یا اللہ ہم نے اپنے آپ پر گناہ کیا یا اللہ سزا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے گناہ کے نحوست سے ہمارے بیوی بچے پریشان ہمارے گناہ کے نحوست سے ہمارے باپ پریشان ہمارے گناہ کے نحوست سے ہمارے اللہ چاہنے والے پریشان ہے اللہ ہمارے گناہ کے نحوست سے اللہ ہمارے قبرستان والے پریشان ہے مولا ہم کو معاف کر دیجئے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے اللہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو چکا اللہ رونا بھی نہیں آتا اللہ اتنا پتھر ہو چکا ہے آپ کی رحمت کا توجہ ڈال دیجئے
اے اللہ دل کو پھٹا دیجئے، دل کا اللہ سیاہی کو اللہ نور سے بدل دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنے کرم سے ہم اپنے آپ کو داڑھی ٹوپی لے کے بیٹھے ہیں، لیکن یا اللہ سچ مچ کہتا ہوں اے اللہ، یا اللہ کب کتا بھی آئے، یا اللہ کب وہ کتا آ کر یا اللہ ہمارا کب گناہ جان لے، یا اللہ تجھ سے اللہ ہمارے پر پیشاب بھی نہیں کرے گا، ہم اتنے بڑے پاپی ہیں، ہم چھپ چھپ کے گناہ کیے اللہ تو ہی دیکھتا تھا۔ آج سب سے اللہ اقراری مجرم ہے والا ہم کو معاف کر دیجئے، ہم کو جلیل رسوا سے بچا دیجئے، قیامت کے دن کے رسوائی سے بچا دیجئے۔ ہم رات رات موبائل چھپ چھپ کے گناہ کر رہے تھے، یا اللہ کواٹ بن کر کے گناہ کر رہے تھے، چھت کے اوپر گناہ کر رہے تھے، یا اللہ تو ہی دیکھ رہا تھا آسمان میں، سچ ہوئے اللہ سو چکے ہوئے تھے، ہم نے اللہ آسمان کے سامنے گناہ کیے تھے، تو دیکھ رہا تھا میرا بندہ گناہ کر رہا ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا تھا، لیکن ہم اللہ پھر بھی اللہ تجھ کو بلا کر تجھ کو دور کر کر پھر بھی گناہ میں لگے ہوئے تھے۔ اے اللہ تو معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ تو کب چاہتا تو مٹی کو حکم دیتا، مٹی دھس جاتے، ہم ختم ہو جاتے، چھت کو چاہتا چھت کو توڑ دیتا، لیکن ہم ختم ہو جاتے، ہم چھتوں کے اوپر، ہم یا اللہ پانی کے اندر، ہم یا اللہ جہاں جہاں اپنی بیوی بچے سے چھپ کے اے اللہ موبائل میں گناہ کر رہے تھے، اے اللہ تو ہی دیکھ رہا تھا، اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ دنیا میں ابھی سب سے بڑا گناہ موبائل کا گناہ ہے، اے اللہ سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ تمام ایک ہمارے بچوں کو اللہ حفاظت فرما، اے اللہ کو گیم کے اللہ لت سے بچا دیجئے، اے اللہ مسلمانوں کا حفاظت فرما، اس موبائل پہ اللہ فتنے سے دور کر دیجئے، جعلی فتنے سے دور کر دیجئے، اے اللہ ابھی علماء کے اندر اللہ دو محبت کو ختم ہو چکا، اے اللہ سب کے دل کو مسا دیجئے، اے اللہ اے اللہ جماعت کا لائن ہو یا اللہ مدرسے کا لائن ہو یا خانقاہ کا لائن ہو، سب کے دل کو ایسا کر دیجئے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے گناہ کے نوزوں سے اے اللہ ملک میں جو عذاب پریشانی ہے اللہ اس کو دور کر دیجئے، ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، سب کے لیے توبہ کر رہے ہیں، اللہ سبھی کے لیے توبہ کرتے معاف کر دیجئے، اللہ اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ہم اپنا بھی توبہ کرتے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ہم اپنا بھی توبہ کر رہے ہیں، اپنے باپوں کا بھی توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہمارے بھائی بہن کا بھی توبہ کر رہے ہیں، تمام خود کا توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ تمام جو اللہ جان کے گناہ کیے اس کو بھی توبہ کر رہے ہیں، جو انجانے گناہ کیے اس کو بھی توبہ کرتے ہیں، بڑا گناہ کو اس کو بھی توبہ کرتے ہیں، چھوٹا گناہ اس کو بھی توبہ کرتے ہیں، تمام گناہ سر سے پیر تک جو کیے ہیں اس کو بھی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ رات کے اندھیرے کا گناہ اس کو بھی توبہ کر رہے ہیں، دن کے اجالے کا گناہ اس کو بھی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ بھور کے گناہ کو بھی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ کھانے کا کر بھی گناہ کیے تھے اس کو بھی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ مکہ مدینہ میں جو گناہ کیے تھے اس کو بھی توبہ کرے، اے اللہ ایک غریب اولاد جہاں جہاں گناہ کیے ہیں دنیا میں، اے اللہ پلین کے اوپر بھی گناہ کیے اس کو بھی توبہ کرے، اے اللہ تو کوئی جگہ نہیں جیسا ہو کہ ہمارا گناہ معاف نہ ہو، اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیجئے، اے اللہ بچپن سے اب تک جو گناہ ہوا ہے سچے دل سے توبہ کرے، اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، اے اللہ دل کو کھول دیجئے، دل کے پتھر کو توڑ دیجئے، کالا سیاہ ہو چکا ہے، اے اللہ گورا کر دیجئے، نور ڈال دیجئے، تیرا محبت کا نور ڈال دے، تیرے ایمان کا نور ڈال دے، تیرے قرب محبت کا نور ڈال دیجئے، اے اللہ ہم کو معاف کر دے مولا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے قبول کر لے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، یا اللہ اس لیے اللہ دین کا کام چلائے ہوئے ہیں، خانقاہ کا کام چلائے ہوئے ہیں، یا اللہ مجھے جو جو محبت ہے اللہ جو اللہ بولتے ہیں دعا کے لیے اللہ سب کے اللہ سب کو اس دعا میں حصہ نصیب فرما، جو بولے ہیں لکھے متوجہ حق کا مراد ہے تمام کو اس دعا میں حصہ نصیب فرما، خصوصاً یا اللہ میرے صاحب کے درجات کو بلند فرما، حضرت قاسم صاحب، حضرت فاروق صاحب، حضرت زکین صاحب، حضرت حضرت الیاس گمانی صاحب، اللہ تمام کو اللہ درجات کو صدیقین کا مرتبہ نصیب فرما، اللہ میرے استاد حضرت علی اکبر صاحب، حضرت داؤد صاحب، حضرت حرلم صاحب، اللہ تمام کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ جنت نصیب فرما، آئے اللہ آدم علیہ السلام سے اب تک کتنے مومن گزر گئے ہیں تمام کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے، اے کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ خصوصاً میری امی کے قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ میرے ماما کے قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ میرے لائٹ کے قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ میری پھپھو کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، اے اللہ راجیش کے ابا کے قبر کو نور سے بھر دے، اے
اللہ جو اللہ اس مجمع میں ہیں ان کے اللہ اولاد جو ہے اللہ جو گزر گئے ہیں سب کے قبروں کو نور سے بھر دے سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما جزا اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین رہ جاتے ہیں یہ